اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور قادیانی حضرات کے لیے ہدایت کی دعا۔ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ قادیانیوں کی بیعتوں کے حوالے سے ہے، ان کی تعداد کے حوالے سے ہے۔ یہ اپنے ان کا جو بیعت کا سسٹم ہے، بیعت کرنے کا، اس میں یہ کس طرح فراڈ لگاتے ہیں، اپنی تعداد کے حوالے سے یہ کس طرح فراڈ لگاتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ چونکہ انہوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو ایک لولی پاپ دیا ہوا ہے کہ ہم سچی جماعت ہیں، اس لیے ہم بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس تیزی سے جو پھیلاؤ ہے ان کا، اس کو شو کروانے کے لیے کچھ نہ کچھ دانہ پانی ڈالنا پڑتا ہے اپنے سننے والوں، اپنے ماننے والوں کو۔ تو وہ دانہ پانی یہ ڈالتے ہیں کہ جی ہر سال اتنے لاکھ مرزئی ہو گئے ہیں، کبھی کروڑوں میں ہوا کرتے تھے، خیر آج کل جو ہے وہ لاکھوں پہ آ کے ان کی سوئی اٹک گئی ہے۔ تو ہر سال یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ اتنے لاکھ جو ہے ہم نے اس سال مرزئی کی ہیں۔ اس کے علاوہ سارا سال یہ اپنی جماعت کے لوگوں کے کانوں میں یہ بات بھرتے رہتے ہیں کہ جماعت جو ہے وہ بڑی سپیڈ سے پھیل رہی ہے، 240 کی سپیڈ سے جماعت پھیل رہی ہے، دن رات دڑا دڑ لوگ جو ہے وہ اسلام میں احمدیت کو قبول کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ سوشل میڈیا کے دور سے پہلے ان لوگوں کا پھر بھی کچھ نہ کچھ فراڈ چل جاتا تھا، لیکن جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اب ان کی وہ جو سپیڈ ہے یہ مائنسز میں جا رہی ہے، اب آتے ہے نہیں اور نکلتے اتنے ہیں کہ ان کی سوچ بھی نہیں ہوگی، اور اسی وجہ سے یہ آج کل جماعت بہت شدید پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت کے لوگ طرح طرح کی پابندیاں عائد کرنے پہ لگی ہوئی ہے اپنی جماعت کے لوگوں پہ، سوشل میڈیا نہیں یوز کرنی، مرزا صاحب پہ بات نہیں کرنی، مرزا صاحب کی موت پہ بات نہیں کرنی، فلاں ٹاپک پہ بات نہیں کرنی۔ اس طرح انہوں نے پابندیوں میں اب جکڑنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جیسے کہتے ہیں نا، بجھتا ہوا چراغ جو ہے وہ پھڑ پھڑاتا ہے، اب یہ اوچھے ہتھ کنڈے بھی استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید کسی طریقے سے اپنی جماعت کو بڑھایا جا سکے۔ اس کی کافی ساری مثالیں موجود ہیں۔ آج ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک خبر سنی ہے، تو وہاں جو ہے انہوں نے پاکستان میں تحریف شدہ قرآن پاک اور اپنا تحریف شدہ اور ممنوعہ لٹریچر جو ہے وہ تقسیم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ اس طرح کی چیزیں تقسیم کر کے شاید لوگوں کو گمراہ کر پائیں۔ تو وہ پکڑے گئے ہیں، کیس ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جناب سلیم الدین ان کا جو پاکستان کا نمائندہ ہے وہ رشوت دیتا ہوا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ تو خیر یہ اوچھے ہتھ کنڈے جو ہے استعمال کرنے شروع کر دیے انہوں نے۔ تو آج کے پروگرام میں ایس اے چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ آپ کو ان کی بیعتوں کا حوال بتائیں گے، اور بیعتوں کے حوالے سے، ان کی تعداد کے حوالے سے تمام معاملات جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں آپ کو ایک لنک بھی سینڈ کروں گا۔ میں نے آج سے کچھ سال پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ ان کی بیعتوں کا جو فراڈ ہے اس کو ایکسپوز کیا تھا، تو اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گا، تو وہاں سے آپ جو ہے اس پروگرام کو بھی اس پروگرام کے ساتھ دیکھیں، تاکہ جو ہے آپ کی انفارمیشن میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اناؤنسمنٹ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ انگلش کا چینل ہم نے کریٹ کیا ہے، اس پر ہم ختم نبوت کے حوالے سے انگلش میں جو ویڈیوز ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ انگلش میں کام کرنے کی کافی ضرورت ہے۔ تو اس کا میں بھی لنک آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، تو اس سے ہمارے چینل کو جو ہے فائنالٹی آف پروفٹ چینل کا نام ہے، تو اس کو بھی آپ لوگ لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تو بنا کسی مزید تاخیر کے چوری صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوری صاحب کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، شکر الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ چوری صاحب بہت بہت شکریہ، ایک اور اہم ٹاپک اور بہت عمدہ موضوع کے ساتھ آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ان بولے بٹکے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف تبلیغ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے بیعتوں کے حوالے سے، اس حوالے سے اب جو ہے میدان آپ کے پاس ہے، تو آپ جو اپنی بات بیان کرنا چاہتے ہیں فریلی بیان کریں۔ اور ایک چیز جو ہے وہ میں یہاں پہ اناؤنس کر دوں کہ کوشش ہم کیا کریں گے کہ اپنا پروگرام جو ہے وہ ودن 1 آور اس کو ہم کمپلیٹ کر دیا کریں، اور 1 گھنٹے سے زیادہ ہم اس پروگرام کو نہ بڑھایا کریں، کیونکہ زیادہ لمبا ہو جاتا ہے پھر لوگ مشکل سے دیکھتے ہیں۔ تو چور صاحب آگے آپ بات شروع کریں، اور ان کی جو بیعتوں کا سسٹم ہے اس کو ذرا آپ بیان کریں، کس طرح یہ فراڈ لگاتے ہیں، اور کیا ان کا جو ہے وہ بیعتوں کا نظام ہے، اور تعداد کے حوالے سے کیا فراڈ لگاتے ہیں یہ لوگ۔ جزاکم اللہ، جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی اناؤنس کیا ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ میں 30 منٹ میں جو بھی ہمارے مسلمان دوست اور جو بھی احمدیہ کمیونٹی کے لوگ سن رہے ہیں، سبھی کے لیے
जो भी एनी बडी सुन रहा है, तो उनकी इतला के लिए कि मैं कोशिश करूंगा 30 मिनट में हम इसको मैं इसको ख़त्म करूं, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 30 मिनट में हम कुछ दोस्तों के सवालात जो किसी ने को पूछना हो उसके बारे में बात कर सकें। तो हम इसको शुरू करते हैं। यारसुल साहब, अगर इजाज़त है तो शुरू करें। जी चौर साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा, मैं तमाम सुनने वालों को, मुसलमान भाई और तमाम वो लोग जो इस आवाज़ को सुन रहे हैं, और ख़ास तौर पे अहमदिया कम्युनिटी के लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, जब हम पाकिस्तान में थे, तो जब मैं भी उधर ही था, तो हमें ये था कि जमात फैल गई है, जमात फैल गई है, और मुझे ये था कि पाकिस्तान में तो हमारे इलाके में कोई नहीं आमदी हो रहा। तो जब हम करोड़ों की तादाद में बैतों के ऐलान सुन रहे, तो हम समझ रहे थे कि ये जो गोरे लोग हैं और दूसरे लोग हैं यूरोपियन कंट्री, वहाँ पे तो माशाल्लाह लाइनें लग गई हैं, और जमात को हाथों हाथ लोग जो हैं वो कबूल कर रही है। तो यहाँ मैंने कनाडा भी आके देखा है, पाकिस्तान से ज़्यादा यहाँ पे लोग छोड़ के जा रहे हैं, और इसी तरह जर्मनी जाके मैंने देखा है, और अमेरिका जाके देखा है। तो मैंने थोड़ा सा ये इसलिए ये आपको बताया है कि पाकिस्तान की निस्बत इन इलाकों में, इन मुल्कों में ज़्यादा लोग तेज़ी के साथ इस कल्ट को छोड़ के जा रहे हैं। तो अहमदिया लोग, जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो जो ये सोचते हैं कि पता नहीं उन मुल्कों में क्या हाल है, जैसा हाल आपका उधर है उससे ज़्यादा बदतरीन हाल आपका इन मुल्कों में है बैतों के लिहाज से। तो चले हम वो जो नारे मारते थे हम मिर्ज़ा ताहिर अहमद के साथ मिलके, उन नारों की मैं थोड़ी सी आपको तफसील बता देता हूँ कि हकीकत क्या है। 1993 में मिर्ज़ा ताहिर अहमद ने ये आलमी बैत का सिलसिला शुरू किया था। ये एक तमाशा ही था। अ, तो तमाशा इसलिए कि ये सारा झूठ पे मबनी है। हम आपको कुछ नंबर पढ़ के बताते हैं, तो आम बंदा भी जो है वो इससे अंदाज़ा कर सकता है कि ये इन्होंने किस तरह का ड्रामा खेला और आज ये कहाँ पे स्टैंड करती हैं। तो मैं कोई तकरीबन 10 साल की जो हिस्ट्री है बैतों की, कि कुल फलां साल में इतने हुए, फलां साल में इतने हुए, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या फ्रॉड था। 1993 में जो बैतों की तादाद थी, जो नए अहमदी मिर्ज़ा साहब ने अनाउंस किया कि वो आ गए हैं, इस कल्ट को जिन्होंने अख्तियार कर लिया है, उनकी तादाद थी 2,04,308। और अहमदिया कल्ट के लोगों को तो पता है, मुसलमान भाइयों को भी मैं ये बता दूं कि मिर्ज़ा ताहिर ने हर साल ये अनाउंस किया कि हम हर साल इसको दुगना करते जाएंगे। जिस जो भी टारगेट है उसको दुगना कर देना, कि अगले साल दुगना, अगले साल दुगना। और 1993 में 2,04,308 थे। 1994 में 4,21,753 थे। 1995 में ये 4 की बजाय फिर 8 लाख हो गया, टारगेट डबल होता गया, 8,47,725। 1996 में 16 लाख, फिर डबल हो गया, 16,02,721। 1997 में 30,04,585। ये वो तादाद है जो 1 बाई 1 डबल हो रही है, और बाज़ का डबल से भी आगे जा रही है। और ये वो तादाद है जिस पे आप लोग नारे लगाते थे और देगें देते थे, और पाकिस्तान में बेचारे वो जो, जिनको अपने कायद का नहीं पता, इस तरह उनको ये भी नहीं पता था कि ये क्या फ्रॉड हो रहा है। 97 में 30,04,585। और एक साल, उन सालों में मिर्ज़ा ताहिर के दौर में एक साल कम हुआ है, पता नहीं उन्होंने क्यों ये नंबर कम कर दिया। 98 में डबल होना था, जो 60 जो उनका तरीका का वारदात था वो तो था डबल। लेकिन 1998 में जो बैतें हैं वो हैं 50 लाख। वो 60 होनी थी, लेकिन 50,04,591। 1999 में 50 लाख का फिर डबल हो गया, 1 करोड़। 1 करोड़ 8,20,226 नए लोग जिन्होंने इस कल्ट को कबूल किया।
2000 में 4,13,08,925 नए लोग इस कम्युनिटी के अंदर आए। 2001 में 8 करोड़, 4 करोड़ का डबल हो गया, 8 करोड़ 10 लाख 6,000। ये वो खबर है जो मैं ये आपके अल-फजल 4 जो फजल आपका शाया होता है उसके अंदर ये सारी रिपोर्ट लिखी हुई है। आप अपने अल-फजल के अखबार से भी देख सकते हैं जो अहमदिया कम्युनिटी के लोग हैं। सो 2000 में 4 करोड़ 13 लाख 8,925, 2001 में 8 करोड़ 10 लाख 6,721, 2002 में ये 8 करोड़ से 2 करोड़ पे आ गया, 2 करोड़ 6 लाख 54,000। ये सीधा सीधा नंबर है 54,000, इसमें से कम ज्यादा नहीं है। 2003 में वो 2 करोड़ जो था वो एकदम वो आ गया 8,92,403। 2004 में 3,04,910, 2005 में 2,09,799। यहाँ पे ये जो कुल बैतों का जो तादाद बनती है, जो नए अहमदिया कम्युनिटी के अंदर लोग आए जिनके ऊपर आप लोग नारे लगाते थे और देगें तकसीम करते थे, और मिर्जा साहब को मैं इस पे क्या तबसरा करूं, खुद ही देख लें कि 2001 में 8 करोड़ एक साल में हुए हैं और सर 2005 में साहब, ये जिस साल 8 करोड़ हुए हैं, इसको अगर कैलकुलेशन की जाए तो ये आपको पता कितने बनते हैं? एक सेकंड में तकरीबन 3 मरज़ई, एक सेकंड में 3 लोग कादियानी हो रहे थे। हाँ, ऐसी स्पीड आपने दुनिया में कभी किसी चीज की देखी है? एक सेकंड में 3 लोग मिर्जाई हो रहे थे। हद नहीं राकेट होगी चल वैसे रहा झूठ की। ये तो राकेट ही चल रहा था। मुझे वो क्या इस पे बात की जाए, ये तो आम बंदा भी समझ सकता है कि 2001 में 8 करोड़ 10 लाख 6,721 एक साल में, और 2005 में कितने हैं? 2 लाख। यहाँ पे जो क्या तबसरा करें, बहरहाल लोग सुन रहे हैं, खुद ही गौर कर लें ये क्या तमाशा था। टोटल जो मिर्जा ये जो इन सालों में 1993 से लेके 2005 के दौरान 16 करोड़ 62 लाख 82,717 ये नए लोग जो हैं ये अहमदिया कल्ट में दाखिल हुए हैं। अब मैं ये जो कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस के लोग सुन रहे हैं, पहले मैं 2 चीज हवाले और पढ़ता हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जिस तरह मिर्जा साहब को ये नहीं पता था कि वो क्या लिखते हैं और क्या बोलते हैं, और एक ही सफ़े पे एक बात और लिख दी, एक बात और लिख दी। यही हाल आज का, क्योंकि आप उनको मानते हैं तो वही का काम आप लोगों ने करनी है। तो ये जो बैतों के बारे में जो अल-फजल अखबार है, 4 जून 2012, सफ़ा 4, ये अल-फजल अखबार अहमदिया कम्युनिटी के लोगों को पता है, मुसलमानों को शायद ना पता हो। अल-फजल वो अखबार है जो अहमदिया कम्युनिटी का रेगुलर अखबार है, जिनमें ये खबरें वगैरह इनकी होती हैं जमात की तरफ से। उस अल-फजल अखबार में 4 जून 2012 सफ़ा 4 कॉलम 4 पे लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया में इस जमात की तादाद कई मिलियन की है। मुहतात अंदाजे के मुताबिक ये तादाद 200 मिलियन के करीब है, 200 मिलियन के करीब है। तो आप यूं कह लें 200 मिलियन के करीब है, ज्यादातर पाकिस्तान में रहते हैं, ज्यादातर इसमें पाकिस्तान में रहते हैं। तो 1993 से पहले जितने भी साल थे, अगर इस हवाले को देखा जाए तो 166 मिलियन तो ये बनते हैं जो इन 10 सालों के अंदर हुए हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सालों में 166 मिलियन ये हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 34 मिलियन आप लोग पहले थे, बाकी आपने जो ऑलमोस्ट 90 साल में, तो 13 साल में आप 166 मिलियन और इसमें जमा हो गए। ये है 4 जून 2012 का आपका अल फजल। रसूल साहब इस पे जरा गौर करें, और जो सुनने वाले हैं वो भी ये देखें कितना इनको खुद ही अब याद नहीं है इन अखबार वालों को। आगे 24 अक्टूबर 2013 सफ़ा 4 कॉलम 4 पे यही अखबार लिखता है, अल फजल के हजूर अनवर ने फरमाया 125 साल कबल एक आदमी था 1908 में। अब हवाला में पढ़ना है तो मुझे पूरे लफ्ज पढ़ेंगे। हालांकि जिस तरह मिर्जा साहब ने अंबिया की तौहीन की है, इनको हजरत तो पढ़ते हुए वैसे ही नहीं अच्छा लगता लेकिन मैं हवाले को दोबारा पढ़ देता हूँ लफ्ज बलफ्ज। 24 अक्टूबर 2013 सफ़ा 4 कॉलम 4 पे हजूर अनवर ने फरमाया, हजूर अनवर से मुराद ये है कि ये जो आपके पीर साहब हैं उधर यूके में, हजूर अनवर ने फरमाया कि 125 साल कबल एक आदमी था 1908 में, जब हजरत अकदस मसीह मऊद की वफात हुई तो उस वक्त तकरीबन निसफ मिलियन अहमदी थे। हाँ, अब हम 150 मिलियन हैं, हम क्यों फिक्र करें। 2012 के अखबार में आप 200 मिलियन थे, 2013 के अल फजल में आप 150 मिलियन थे। 50 मिलियन एक साल के अंदर गायब हो गए। रसूल साहब सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ जी मैं। ये इनका उसको अपना शायद अखबार है। उसने शायद कैलकुलेशन नहीं ना की होगी, पहले कैलकुलेट कर लेता कि हमने कितने बताए हुए हैं पहले, तो शायद ये ना कहता। उसने अपने अंदाजे से, हर साल अंदाजा ही लगाते हैं ना, अंदाजे से बता दिया कि इतने को बता देते हैं, 150 मिलियन बता देते हैं, काफी है। इन्होंने कौन सा सवाल करना है बेचारों ने, वहाँ ये आगे सवाल सारे करेंगे तो बेचारे वो तबाही कर आलू दें। उनकी टिंडों पे आलू थपे हुए हैं मिर्जा साहब ने, उन्होंने कौन सा पूछना है जी, कोई हमें इसका सबूत फराहम करें या कुछ। अब आप आम बंदा भी सोच सकता है। देखें, 50 मिलियन लोग एक साल में जमात छोड़ गए। सवाल यहाँ ये पैदा होता है, दो दो चीजें पैदा होती हैं यहाँ पे, दो सवाल बनती हैं। सवाल तो कई बनते हैं, सवाल है इनके कि क्या। जी चलो साहब, यहाँ पे एक मिनट, वो आप हमारे एक बहुत मुअज़्ज़ज़ दोस्त तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे, तो मैं उनको खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। हमारे ख़त्म नबूवत के बहुत अजीम मुजाहिद हैं, और ये भी इस कल्ट को छोड़ के आए हुए हैं। अहमदिया फैक्ट चेक ब्लॉग के नाम से इनका ब्लॉग है, और ख़त्म नबूवत पे बहुत ज़ोर शोर से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। इंशाल्लाह इनसे भी हम कुछ ना कुछ इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे आज की स्ट्रीम के हवाले से। तो बशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद जनाब, आपको हम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाह। कैसे हो भाई? मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते जाएं। आप बहुत 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 एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहे हो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जज़ाकुमुल्लाह फॉर हसन जज़ा। कमिंग। तो जी इजाज़त है, हम कंटिन्यू करें। जी जी जी, तो ये 50 मिलियन आपकी अखबार के हिसाब से गायब हो गए। या तो अखबार ने झूठ बोला है, या मिर्जा साहब ने बोला है, और हमारे नज़दीक तो दोनों ने बोला है। तो अहमदिया कम्युनिटी के लोगों का हक बनता है कि अपनी कम्युनिटी से पूछें, अपने ये गद्दी नशीनों से जिनको आप चंदा देते हैं, जो ये दावा करते हैं कि हम हकीकी इस्लाम हैं। ये है आपका हाल। बैतों का ऐलान देख लें, वो उस पर तबसरा करेंगे तो प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। अब अपने अखबारों का हाल देख लें। उसके बाद मैं आपको अपना थोड़ा सा पर्सनल जो मेरे साथ एक्सपीरियंस है वो बता देता हूँ बैतों का। मैं जिस इलाके में पला पड़ा, वहाँ वो सबसे ज्यादा मिर्जा साहब ने उसको अपना वतन सानी करार दिया था। वतन सानी इसलिए जैसे शाबाश देते हैं क्योंकि सारा चंदा तो वहां से जाता है, हमारे एरिया से ही। सियालकोट गुजरांवाले हाफसाबाद के जो 4 बंदे फंस गए इनके नजदीक, तो मैं उस इलाके में था। और जिस एरिया में स्पेशली मैं था, जिस गांव में, उसके इर्द गिर्द कोई 5-10 गांव में इनकी तादाद जो है वो मुसलमानों के मुकाबले में तो बिल्कुल थोड़ी है, लेकिन आप यूं कह लें कि बाकी जहां भी दुनिया में ये 2-2 4 आबाद हैं, उनसे ज्यादा उस एरिया में।
میں نے وہاں پہ اپنی زندگی میں ایک بیعت کروائی میں نے، باقی مجھے نہیں پتا، مثلا باقی میں دعوے سے کہتا ہوں کسی نے وہاں پہ، میں نے میرے علم میں نہیں آیا کہ کسی نے کسی بندے کی بیعت کرائی. اب جیسے کہ میں نے بیعت کرائی، میں تو وہی بتا سکتا ہوں آپ کو. میں نے بیعت کرائی چونکہ مجھے خود اتنا پتا تھا، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ جویں دے ہی آپ اویں دے ہاڈے ساک. مجھے پتا تھا کہ یہ اتنا پتا تھا کہ جی ایک امام مہدی آیا ہے، ہم نے اس کو مان لیا، باقی لوگوں نے نہیں ماننا. اور پھر میں اس بندے کو چناب نگر روا لے گیا، وہاں جا کے وہ جو ہمارے پیسوں کا وہ جو کھولا ہوا ہے نا لنگر کھانا، وہاں کھانا کھلایا اور 2-3 وہ بلڈنگیں دکھائیں. اور میں نے کہا دیکھو جی اس طرح کا ماحول دیکھا ہے. وہ بیچارہ گاؤں سے گیا تھا، نام میں نے وہ دیکھا ہوا تھا اس طرح کا، نام اس نے. وہ کہنے لگا جی اس طرح کا تو نور کہیں نظر ہی نہیں آیا. اس نے بیعت کر لی. جب علماء کو پتا چلا کہ ایک بندہ جو ہے اس نے احمدیہ کلٹ کو قبول کر لیا ہے، انہوں نے مرزا صاحب کے حوالے اس آدمی کے سامنے رکھے کہ بابا امام مہدی یہ نہیں ہے، یہ تو نبی کا بھی اس کا کلیم ہے، رسول کا بھی ہے، اور اس کے بعد خدا کا بھی ہے، خدا کے بیٹے کا بھی ہے. وہ بندہ مجھے پوچھنے آ گیا، اس نے کہا جی چوری صاحب آپ بتائیں یہ ساری باتیں مرزا صاحب کا کلیم ہے؟ چوری صاحب کو خود نہیں پتا تھا. اور مجھے بھی چونکہ میری برین واشنگ تھی کہ مولوی جھوٹ بولتا ہے، مولوی جھوٹ بولتا ہے، میں نے اس کو کہا یہ مولوی صاحب جھوٹ بولتے ہیں. وہ چونکہ کتابیں دیکھ آیا تھا، مجھے بھی اس نے فورس نہ کیا، لیکن خود وہ کچھ مہینوں کے بعد اس کلٹ کو چھوڑ دیا. یہ ہے میری رپورٹ. میری بدقسمتی کہ میں نے اس وقت بھی کان نہیں دھرا لوگوں مولویوں کی بات پہ. علماء کو میں بھی سن لیتا تو میں وہیں چھوڑ جاتا. تو ہمارے علاقے میں ہم نے کئی دفعہ دیگیں دی مسجدوں میں دعوت اللہ کے نام پہ. جب یہ یہاں پہ نعرے لگتے تھے کروڑوں کی بیعتوں کے یو کے میں، ہمارے گاؤں کا یہ حال ہوتا تھا کہ ہم پیسے اکٹھے کر کے لوگوں کو چاول کھلانے اور نعرے مارنے اور کئی حال کرنے. سارا جھوٹ نکلا ہے. پھر ہمیں یہ تھا کہ یہاں پہ نہیں ہے تو اب ہم دوسرے ملکوں میں ہو رہے ہیں جو ویسٹرن کنٹری ہیں، یورپین کنٹری ہے. پھر میں نے کینیڈا آ کے دیکھا، یہاں پہ میں انٹرنیٹ ہے، یہاں پہ دوسرے کلٹ کے لوگ بھی ہیں. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. سوائے گجرانوالا، حافظ آباد اور سیالکوٹ کے 4 لوگوں کے، یہاں کسی ان کے عبادت خانے میں چلے جائیں کوئی بندہ نہیں ہے. اور یہاں پہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اس کلٹ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد میں نے مربی منیر صاحب کا جو ایکسپیرینس تھا بیعتوں کے حوالے سے، وہ میں نے نوٹ کیا تھا، لیکن چونکہ مربی صاحب مجھے نظر آ گئے ہیں، یہ خود ہی بتائیں گے، تو یہ حوالہ اب ان کے سپرد ہے، یہ جو تھوڑا سا پارٹ تھا. اس کے بعد میں منور احمد ملک صاحب جو نائب امیر جیلم ہیں، اور انہوں نے بھی اس کلٹ کو چھوڑ دیا. میں ان کی رپورٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. منور احمد ملک صاحب جو ہیں، انہوں نے، وہ نائب امیر جیلم تھے. انہوں کی باقاعدہ ویڈیو ہے، کسی دوست نے دیکھنی ہو یوٹیوب پہ. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 1993 میں 1993 میں جب یہ عالمی بیعتوں کا فراڈ شروع ہوا، اور ہمیں 50 بیعتوں کا ٹارگٹ ملا. ہم نے وہ کئی پرانے بوڑھے اور وہ اس طرح کے اپنے گھروں سے نکال کے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہ کچھ عزت رہ جائے. ہمیں تو یہ تھا کہ پتہ نہیں باقی لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ ان کے لفظ ہیں منور احمد ملک صاحب کے. تو ہم نے 70 کے قریب لوگوں کے فارم بھیج دیے کہ لو جی اتنے ہم نے نئے آمدی کر لیے. اب اس کے بعد کیا ہوا، کہتے ہیں اگلے سال ہمیں ڈبل ٹارگٹ مل گیا. اور ٹارگٹ مل گیا ہمیں ڈبل بھی نہیں، 200 بیعتوں کا، ڈبل سے بھی زیادہ، 1994 کے لیے. وہ کہنے لگے ہم نے بڑا زور لگایا پورا سال تو 1 یا 2 بندے کا ہم فارم دے سکے، اور وہ بھی ایسے ہی تھا کہ سمجھ لیں کہ فارم کسی کا دے دیا. اچھا، اس کے بعد لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اعلان 4 لاکھ کا ہو گیا. ہم حیران تھے کہ یہاں تک کوئی بندہ ہوا نہیں ہے، لیکن جماعت پھر بھی پھیل گئی ہے. وہ امیر صاحب، وہ نائب امیر صاحب کہتے ہیں منور احمد ملک صاحب کہ جب تیسرے سال 1995 میں ہمیں ٹارگٹ 600 بیعتوں کا ملا، تو ہم نے سوچا کہ ہم بیعت کریں یا نہ کریں، اعلان ہو جانا ہے ڈبل. تو ہم نے کوشش ہی نہیں کی اور اعلان پھر ہو گیا. وہ کہتے ہیں اسی بیعتوں کے فراڈ کو دیکھتے ہوئے جب یہ 50 لاکھ تک پہنچے 1998 میں تو میں چونکہ مسلسل اس عہدے پہ تھا اور اس جھوٹ کو سن رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے 13 لوگوں کے ساتھ
اس کلٹ کو چھوڑا اور میں نے ایک مضمون لکھا کہ یہ سارا فراڈ ہے. کوئی بندہ چونکہ وہ عہدیدار تھے, ٹریول کرتے تھے آل اراؤنڈ, تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک تفصیل سے مضمون لکھا کہ یہ سارا فراڈ ہے. ان کے لفظ ہیں کہ دبئی کی ایک کمپنی تھی, انہوں نے وہ ٹرانسلیٹ کر کے تو اس مضمون کو وہاں پہ شائع کر دیا یو کے میں. اب وہاں پہ جب مرزا صاحب کو رپورٹ ملی کہ لوگ تو سوال کرنا شروع کر دیا ہے, تو یہاں پہ ایک مجھے خالد متین صاحب کا بھی یاد آیا کہ ان کو میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی, انہوں نے کہا کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مرزا صاحب جس تیزی کے ساتھ آپ لوگوں کی بیعتیں کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے بیعتوں کی تعداد بڑھ جانی ہے, دنیا کی تعداد کم ہو جانی ہے. تو مرزا صاحب کو باقی تو جو سمن بکمن جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے سراؤنڈنگ میں, انہوں نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں ہے, نظریں نیچی کر کے جو بول دیا. تو جب اس طرح کی باتیں جو شروع ہو گئیں, تو پھر وہ جیسے کہتے ہیں پنجابی میں کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. پھر ان کو بہانا چاہیے تھا کہ اب ہم اس تماشے سے کسی طرح باہر نکلیں. تو جن ہی یہ مرزا مسرور صاحب انہوں نے یہ قبضہ کیا ہے اس سیٹ پہ, تو بیعتوں کی تعداد آپ میری تفصیل پہ نہ جائیں, آپ یہ دیکھ لیں کہاں 2001 میں 8 کروڑ 8 کروڑ 10 لاکھ 6,721, اور کہاں 2005 میں 2 لاکھ کروڑ بھی نہیں. تو اب ایک اور بندہ کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا پتہ نہیں مرزا مسرور صاحب کو یہ کروڑوں کا لفظ نہیں پڑھنا آتا, نہیں آتا تو چلو اربوں میں شروع کر لیں کہ اس سال 1 ارب 4 ارب 10 ارب. بہرحال کچھ نہ کچھ تو آپ لوگ اس پہ غور کریں. وہ نائب امیر صاحب دیکھیں, ان کے اندر کوئی نور کا مادہ تھا, اللہ پاک نے ان کو ایمان دینا تھا. چور صاحب اگر بیعتیں ہوں اور کوشش کی جائے تو جس طرح تروڑ مروڑ کے وہ قرآن پاک کے الفاظ پڑھ لیتے ہیں, اس طرح اس کا بھی وہ کوئی نہ کوئی حساب کتاب لگا سکتے ہیں. اس سال 6 کروڑ بیعتیں ہوئی ہیں, اس طرح کر کے وہ پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہوں تو پھر, اور یہاں پہ میں نے آپ کو روکا ہے, معذرت چاہتا ہوں آپ سے, میں نے اس وجہ سے آپ کو روکا ہے کہ مجھے آپ کی بات سے ایک بات یاد آ گئی. آپ نے کہا کہ وہ آگے سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے کون سا پوچھنا ہے کہ کہاں ہیں اتنے بندے. میں نے کچھ سال پہلے ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا مرزا مسرور کا, جی اور یہ اس وقت کا اس کا کلپ ہے جب یہ نیا خلیفہ بنا تھا. ابھی اس کی وہ جو داڑھی ہے وہ کالی تھی, چھوٹی چھوٹی تھی اس کی, اور کالی چٹی تھی. تو اس نے جناب آگے بیٹھے ہوئے تھے اس کے لوگ, اور اس نے اپنا جو ہے وہ ایک الہام سنایا کہ مجھے الہام ہوا. یہ مجھے اب کنفرم یاد نہیں ہے کہ اس نے اپنا نام لیا تھا یا مرزا طاہر کا نام لیا تھا, بہرحال ان دونوں میں سے ایک بندے کا اس نے کہا. جس کا مرضی نام لے دیتے ہاں, مرزا صاحب, لیکن کس وہ نے کہتا پوچھنا ہے تھا؟ آگے والوں نے تو نہیں پوچھنا تھا. کہتا ہے مجھے الہام ہوا ایک بار. کیا الہام ہوا؟ وسع مکان کا, اپنا مکان جو ہے وہ وسیع کرو. اور پھر اس کو اس نے فٹ کیا کہ جی ہمیں یہ اپنا جو ہے تبلیغ کا دائرہ کار وسیع کرنا چاہیے. اب آگے جو آپ نے کہا نا سر جھکا کے بیٹھے ہوئے, وہ کیمرے والے نے آگے کیمرہ مارا تو وہ سر جھکا کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے وہ ملانگے نہیں سارے لاتے, رائٹ لیفٹ, اس طرح وہ جھوم رہے تھے. وہ ان کی جو بات سن کے کہ واہ واہ ہمارے خلیفہ کو الہام ہوا تھا وسع مکانہ کا. ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ یہ وسع مکانہ کا جو الہام ہے یہ مرزا غلام قادیانی کو ہوا تھا. اس کے خدا نے اس کو الہام کیا کہ وسع مکانہ کا, اپنا مکان وسیع کرو. اور اس نے 2 چھپر بنوا دیے تھے اپنے گھر میں, پیسے جمع کر کے نا چندہ لے کے 2 چھپر بنوا دیے تھے. یہ سیرت المادی میں لکھا ہوا ہے, کس کو حوالہ چاہیے ہوگا تو میں پرووائڈ کر دوں گا. اور کہتے ہیں کہ وہ کچھ سال تک, 1 کے 2 سال وہ چھپر موجود رہے, اس کے بعد وہ آندھی شاندھی وغیرہ سے وہ گر گئے اور بکھر گئے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ اس کے خدا کو کیا پڑی تھی یہ الہام بھیجنے کی کہ وسع مکانہ کا 2 چھپر بناؤ, 2 سال بعد گر جائیں گے. آخر کیا اس الہام سے انہوں نے فائدہ نکالا جی, مطلب جی. اچھا, میں 1-2 چیزیں اور پڑھ کے, ہمارے دوست آ گئے ہیں دونوں, تو ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں, 30 منٹ ہو گئے ہیں. میں نے وہ ساری تفصیل بتا دی, اب تو میں 1-2 واقعات بیان کر دیتا ہوں چھوٹے چھوٹے. ٹھیک ہے جی. اتنے بڑے نمبر تھے جس کو سمجھ نہیں آنی, وہ کہتے ہیں پنجابی میں جنوں بیٹھا نظر نہیں آتا انہوں کھلوتا بھی نظر نہیں آنا. سو بات یہ ہے کہ میں نے تو یہ تفصیل سے ان کو بیان کر دیا, اس کے بعد ان کے اخبار کا بھی سامنے رکھ دیا. اچھا, اس کے بعد جو یہ بیعتوں کا کس طرح یہ دھندا چلتا تھا, یہ مربی صاحب آ گئے ہیں, یہ ایکسپرٹ ہیں, یہ بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے,
यहाँ पे बशर रज़ा कादरी साहब से एक मुरब्बी साहब बहस कर रहे थे रिसेंटली एक मुनाजरे में, तो वो कहने लगे जमात करोड़ों में फैल गई है और ये जो क्या इसको बोलते हैं, इतने हमारे तो लाखों करोड़ों में मुरब्बी हैं, नहीं लाखों हमारे मुरब्बी हैं। वो कहने लगा जो करोड़ों में फैल गई है, आप कहीं एक मुरब्बी को 1 करोड़ तो नहीं कहते कि एक मुरब्बी हो तो 1 करोड़, 2 मुरब्बी हो 2 करोड़, 3 मुरब्बी हो 3 करोड़, तो एक एक बंदे का नाम तो नहीं करोड़ रखा हुआ, ठीक है। तो ये हाल है। बहरहाल थोड़ा सा मेरा रहता है मजमून, लेकिन बाकी दोस्त आ गए हैं, उनको टाइम दें, फिर मैं एक दो चीज़ और है एंड पे पढ़ दूंगा। ये बहरहाल मैंने तफसील बता दी, यानी कि जो नंबरिंग गेम है। जी जज़ाकल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बशीर अहमद शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, कैसे हो हमारे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू सर? I'm doing good, I'm doing good। अच्छा, मैंने बताना था कि मैं कितने सा जब सारा ड्रामा हुआ था, मैं उस वक्त जवान मुड़ा था, कोई 20 सालों का, और मैं उस वक्त यूएस एयरफोर्स में था। तो हम देखते थे कि इतने ज्यादा लोग की एमडी हो रहे ने। इंडिया तो 40 मिलियन को 40 करोड़ है और 4 करोड़ है। 4 करोड़ 40 मिलियन 4 करोड़ है। लेकिन आप थोड़ा सा तारुफ करा दें जो मुसलमान और जो मैं तारुफ करा देता हूँ, ये हमारे यूएस से भाई हैं और ये यूएसए में रहते हैं, और मेरी इनसे बात भी हुई थी। इन्होंने बोला था कि यूएस की जो सिचुएशन ये है कि कितने लोग और ये छोड़ छोड़ के दौड़ के जा रहे हैं, क्योंकि मे भी कुछ लोग ना जानते हों। तो ये हमारे जो दोस्त हैं ये यूएसए से अमेरिका से बात कर रहे हैं। जी आप कंटिन्यू करें प्लीज। ठीक है। हाँ, मैं पूरी जिंदगी अमेरिका च मैं रब्बा च ते मैं पैदा होया सा, बट जब मैं कोई 2-3 महीने दा सा, मेरे वालिदैन अमेरिका आ गए थे, राइट। बट अमेरिका में कोई बंदा एमडी नहीं हो रहा। वो गल्ला ही छड़ दे, वो गल्ला बाहर ही सुट दे, वो इत्थे नहीं हो रहे। कनाडा में यही हाल है। यही हाल है, यूके में भी यही हाल है, जर्मनी में भी यही हाल है। ये कोई नहीं हो रहा। ये प्रोसिक्यूशन दे बारे रोंदे ने पूरा दिन कि साडे बारे ऐ हो रहा वो हो रहा वे। तो फिर लोकी बानो आ रहे ने जेरे फर्स्ट जनरेशन अमरीकी एमडी ने, देयर ऑल एग्नोस्टिक एथियस्ट। सारे कोई मजहब नहीं होंदा, कोई मजहब है ही नहीं। ये है मोहम्मद अहमद चौधरी, कासिम राशिद, ये कोई मुसलमान लोग नहीं है। दे आर ऑल एग्नोस्टिक एथियस्ट। ते लोग एम ही कर रहे ने क्योंकि उनके माँ और उनके बाप की इज्जत, बस ये पूरी बात है। अगर मैं एक सवाल यहाँ पे सवाल भी है और थोड़ा सा मैं शेयर करूं। मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू सुना था एक दोस्त का, उसने भी कल्ट छोड़ा है। ये जो आपने अभी बोला है 2-3 नाम बोले हैं, ये पहले लोग कल्ट में थे? ये अभी तक हैं। ये अच्छा, मैंने अभी तक है। मैं दोस्तों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, एक बंदे ने रिसेंटली कल्ट छोड़ने का ऐलान किया है, तो उसकी वीडियो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं किसी दोस्त को चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जो बंदा मिर्जा साहब की किताबें पढ़ लेता है वो मुसलमान भी नहीं रहता, वो खुदा पे भी उसका यकीन उठ जाता है। तो जो आपने अभी बोला है ये उनका वही हाल होगा कि ना वो वापस मुसलमानों में आए हैं। ये देखा मिर्जा साहब की किताबों का हाल कि जो बंदे पढ़ लेते हैं, कोई नबी का दावा कर देता है, कोई रसूल बन जाता है, कोई बेचारा मेहदी बन जाता है। और ये हाल है इस कल्ट की किताबों का, क्योंकि मिर्जा फैमिली का खुदा पे यकीन नहीं था, इसलिए जो मुंह में आया, जिस तरह का मुंह में आया अंबिया के खिलाफ लिखा। और जो लोग पढ़ते हैं वो फिर किसी तक काम के रहते नहीं है। जी जज़ाकल्लाह, आप शुरू करें। और ये जो हिस्ट्री अभी है जो आपने बताई थी कि कई 100 लोग छोड़ के जा रहे हैं और लड़कियां भी छोड़ के जा रही हैं, वो भी लोगों को बता दें कि क्या सिचुएशन है। हाँ जी, अमेरिका में ते सारे नस गए। ਉਹ ਐ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ पैदा हुए हैं और ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ 99% नस गए, राइट। और इनका रेडिट का फोरम है, आप लोग की रेडिट जानते हो, इट्स लाइक एन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। ते ਉੱਥੇ कोई 600-700 एमडी एक्स एमडी ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ तकरीबन एथियस्ट एग्नोस्टिक हो गए हैं। एक बहुत फेमस है सोहेल अहमद, रीजन ऑन फेथ, राइट। वो भी है। इतने ज्यादा हैं। लिक्विड सॉलिडस ऑन ट्विटर, बार्ब्स ऑन ट्विटर, डाउटिंग अहमदिया ऑन ट्विटर। आई मीन इतने ज्यादा हैं। और मैंने कोशिश की
ان کے ساتھ دوستی کرنا کہ میں کیا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے تو ہر چیز چھڈ دیتی ہے میرے نال دوستی تے کرو میرے نال کام کرو اسی کوئی ریسرچ کریے مے بی میرے کول کوئی ریسرچ ہے جے تھوڑے کول نہیں ہے can we share information تو کہندے نے نہیں تو تے مسلمان ہے اور تے کہندے نے اسی مسلمان نہیں پسند کردے تو تے لوکاں نال بڑا اینڈ اور میں کیا سارے مسلمان اینڈ نہیں رائٹ ان کے دماغ میں مسلمان بہت پیارے لوگ نے بہت دنیا دے سب تو کیونکہ ایت احمدیت سہاندی ہے کہ مسلمانوں کو دور رہو فار ایگزامپل جب میں ایئر فورس میں گیا تھا میرے باپ نے اور میرے بھائی نے باقاعدہ مینوں اسپیسیفکلی دسیا کبھی کسی مسلمان دے پیچھے نماز نہیں پڑھنی تو مسلمانوں کو دور رہنا ہے رائٹ اور پھر میں پوری دنیا پھریا سی میں کبھی کوئی مسجد نہیں سی گیا کیونکہ ایت گلاں سانو سہاندے نے بچپن تو رائٹ تے پھر ایک اور ایکس ایم ڈی جڑا اسائی ہویا سی نبیل قریشی جس کو کینسر ہو گیا تھا رائٹ بہت زیادہ ہیں I mean اتنے زیادہ ہیں مسلمان نہیں ہوندے ایتے میں کہنا اے سانو مرتد کہندے نے ایک آدمی محمد یحییٰ خان او تے مندے ہی نہیں کہ اسی مسلمان ہاں او کہندے نے نہیں او پاکستان سے سارے روندے نے کہ او مسلمان نے امریکہ جا کے سانو کہندے نے کہ اسی نہیں مسلمان اے کی گل ہو گئی رائٹ سو اینی ویز میں میرے سارے دوستاں نو 2001 2002 دے وچ سارے نو میں دس رہا سا اسی پوری دنیا تے پھیل گئے میں تے سارے نو دس رہا سا سانو کی پتہ سی رائٹ او تے زمانہ بھی اور سی گوگل اتنی بڑی گل نہیں سی اس زمانے چ رائٹ پھر جب میں کوئی 2007 اور 2008 میں گوگل میں پھرنا شروع کر دیا تے مینوں تے پتہ چل گیا سارا جھوٹ سی تے ایم ڈی کتھے نے 4 کروڑ انڈیا میں کتھے نے ہے ہی کوئی نہیں سارا جھوٹ سی اے سارا انہاں نے جھوٹ ماریا انڈیا دے وچ اسائی 20 ملین نے رائٹ ایم ڈی تے 5000 ہی نہیں تے او بھی سارے قادیان رائٹ سو جڑا میرا ابا سی میرا ابا تے تبلیغ او تے پوری زندگی انہوں نے تبلیغ کیتی تبلیغ کر کے انہوں نے کسی بندے کو اس کلٹ کے اندر لے کے بھی آئے کہ کوئی نہ لوکاں نو پیسے دیندے سن دیکھو ایک آدمی نو نوکری چاہیے سی میرا بنے کہا ٹھیک ہے میں تینوں نوکری دے دینا او پھر ایم ڈی ہو گیا ایم ڈی ہے وہ ہے نہیں انہیں کیا اچھا سائن کرا میں سائن کر دیتی انہیں نوکری مل گئی رائٹ پھر میرا نشئی آدمی سی افریکن امریکن آدمی سی تے او پھر کہنا سی مینوں کڑی ہوندے وہ مینوں کوئی پاکستانی کڑی بھی مل جائے گی او تے کہنا سی مینوں تے امریکی کڑی نہیں ملدی تسی مینوں پاکستانی دینے والے ہو تے بڑا خوش سی رائٹ اینڈ کیا ہوا اینڈ میں او دی نوکری چھٹ گئی او نس گیا زیار صاحب آپ کدھر ہیں جی میں ادھر ہی سن رہا ہوں جی میں بڑھیا کہانیاں یہ سن لے حال امریکہ کا یہ جو لوگ پاکستان میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے یہ حال ہے اور جی سوری مجھے یہ تھا شاید آپ ڈسکنیکٹ ہو گیا میں اس لیے آپ کو آواز نہیں میں ادھر ہی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے یہ بالکل ان کو پتہ ہے کہ سب جھوٹ ہے فراڈ ہے اور آج ہی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے ایک اور ان کا جھوٹ پکڑا گیا ہے وہ جو سلطان محمد کا چرسب خط پیش کرتے تھے نا یہ محمدی بیگم کے حوالے سے کہ یہ اس نے جی مرزا صاحب کی تعریف کی ہے وہ خط کا فراڈ پکڑا گیا ہے کل جو ہے ڈیبیٹ کے دوران ان کا انڈیا کا مربی ہے اعظم سیفی اس نے ایک نیا خط پیش کیا ان کے رسالے تشہیز الاذہان میں سے کہ یہ جی ہے اس کا سلطان محمد کا خط وہ جب ہم نے چیک کیے نا چور صاحب تو وہ خط جو پہلے یہ پیش کرتے تھے جو ان کی پاکٹ بک میں وہ اور دوسرے والا دونوں ڈیفرنٹ تھے اور پاکٹ بک والے نے اور تشہیز الاذہان والے دونوں نے اپنے پاکٹ بک والے نے بھی یہ لکھا ہوا ہے پہلے عبارت لکھ کے آگے لکھا ہے کہ ان کا اصلی جو خط ہے نا اس کا عکس جو ہے وہ اگلے صفحے پہ میں نے پیش کیا ہوا ہے تشہیز الاذہان میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے عبارت لکھ کے کہا ہے کہ آگے اگلے صفحے پہ اصلی خط کا عکس ہم پیش کر رہے ہیں اور وہ دونوں مختلف ہیں اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے دونوں ملتے نہیں ہیں آپس میں بہت بڑا بلنڈر ہے تو یہ ان کا فراڈ تھا وہ جو 107 سال سے لوگوں کو لگا رہے تھے
کہ یہ اس کا خط ہے، خود ہی ان کے لٹریچر سے ان کا جھوٹ پکڑا گیا. ان کو پتا کہ یہ سارا جھوٹ ہے، لیکن بس یہ کچھ مجبوریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہے ان کو اپنی شاید آخرت کی فکر نہیں ہے. مولوی کا اتنا انہوں نے ان کے دلوں میں نفرت ڈال دی ہے کہ وہ شاید چاہ کر جانتے ہوئے بھی جو ہے وہ ادھر نہیں آنا چاہتے. بہرحال آپ نے کوئی مولوی کے دین کو قبول نہیں کرنا، نہ آپ نے مولوی کی قبر میں جانا، نہ مولوی نے آپ نے دین اسلام قبول کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین. آپ چھوڑیں مولوی کو، آپ کو جب لگتا ہے کہ یہ کلٹ غلط ہے تو اس کو چھوڑیں، قرآن و حدیث پہ عمل کریں، آپ پکے مسلمان ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے وہ عامر منیر صاحب موجود ہیں، یہ بھی سابقہ مربی ہیں، اس جماعت میں سے نکل کے آئے ہیں، ان کا بھی کافی ایکسپیرینس ہے، تو ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تو ان کے ایکسپیرینس سے بھی جو ہے وہ ہم استفادہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر منیر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں. اچھا ہمارے جی ساتھ جیسا پہلے تو میں سب حضرات کے سامنے میں اپنے ایک میں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے پروگراموں میں شامل ہونے کی کوشش. عامر منیر بھائی صرف ایک سیکنڈ مجھے دیں. یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا نیچے کچھ ہماری ایک سسٹر بھی شامل ہوئی ہیں، تو ان سے میں مخاطب ہوں کہ اگر آپ جو ہے وہ اسٹریم میں شامل ہونا چاہتی ہیں تو کائنڈلی پرائیویٹ چیٹ میں جو ہے وہ آپ میسج کر کے بتا دیجیے گا. جی عامر منیر صاحب بات جاری رکھیں. جی سب سے پہلے جا صاحب میں آپ کے پروگراموں میں شامل نہیں ہو سکا. اس کی وضاحت یہ ہے کہ میں جامعہ سلفیہ میں ایز اے مدرس اور پڑھا بھی رہا ہوں، تقابل ادیان، اور ساتھ عالم کا کورس بھی کر رہا ہوں. آپ تمام لوگوں سے دعا کی درخواست ہے. اللہ پاک فضل کرے. تو بات جو یہ ہے کہ قادیانیت جب یہ شروع ہوئی اور یہ بیعتوں کا سلسلہ جب سٹارٹ ہوا، تو آج ہی میں اصل میں اس کے اوپر کوئی زیادہ میرے پاس جو تفصیل تھی، تو وہ تو میرے پاس تفصیل یہ تھی کہ 1993 سے 2017 تک کے الفضل کے ایڈیشن جو تھے وہ میرے پاس موجود تھے. تو میں اگر مجھے اس پروگرام کا پہلے علم ہوتا تو میں وہ آج ناظرین کے سامنے جو ان کے الفضل کے اندر جو یہ شائع ہوئے وہ ناظرین کے سامنے وہ بطور جو ہے ثبوت وہ پیش کرتا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس میں سے کچھ میں نے جلدی میں نکالے ہیں ہنٹس، اور ان کی بیعتوں کا سلسلہ اور یہ کیسے ان کا بیعتوں کا سلسلہ شروع ہوا. تو 23 مارچ ہم چلتے ہیں مرزا غلام قادیانی کے زمانہ میں. جب مرزا غلام قادیانی نے 23 مارچ 1899 کو اس کلٹ کی ابتدا کی، تو اس وقت بعض مرزا غلام قادیانی کی جو سیرت کی تاریخ کی کتابیں ہیں اس میں 40 افراد ملتے ہیں اور بعض میں 70 افراد ملتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر شروع کے دن 23 مارچ 1899 کو پہلے دن لدھیانہ میں صوفی احمد جان کے مکان پر 40 افراد نے، اور بعض جگہ پہ لکھا ہے کہ 70 افراد نے اس کلٹ کو تسلیم کیا. تو اس سے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ بقول قادیانیوں کے یہ سلسلہ جو ہے وہ بہت بڑھتا رہا. اور جب یہ سلسلہ مرزا طاہر کے زمانہ میں داخل ہوا تو مرزا طاہر نے ایک اندھی گاڑی چلانا شروع کی، اور کیونکہ وہ مرزا طاہر جو تھے وہ خلیفہ امیین تھے، یعنی کہ امیوں کے وہ خلیفہ تھے، امیوں کے وہ گدی نشین تھے، اور انہوں نے اس تیز رفتار گاڑی چلائی ایسی جس میں نہ انہوں نے گڑھے کو دیکھا، نہ انہوں نے سپیڈ بریکر کو چیک کیا، اور اتنی سپیڈ کے ساتھ گاڑی وہ چلاتے 2003 تک لے گئے. اور 2003 تک جو ہے وہ جماعت ہر سال کروڑوں کی تعداد میں بیعتیں ہوتی اور نامبائین جو ہے وہ جماعت میں شمولیت اختیار کرتے. تو 2001 اور 2002 میں یہ جو جماعت کے بڑے بڑے عہدے داران جو بڑے پوپ ہیں، پادری ہیں، جن میں حافظ مظفر صاحب اور مفتی مبشر جو ہے اس وقت جماعت کے جو مفتی اعظم ہیں وہ، اور اس کے ساتھ سلیم الدین اور اعظم اکثیر، اور الفضل کے جو ایڈیٹر تھے عبدالسمی خان، یہ بڑے بڑے جو پادری تھے، ان کو 2001 میں اور 2000 میں مرزا طاہر نے لندن میں جلسہ سالانہ
यूके के मौका पर जुलाई 25 जुलाई 2001 और 26 जुलाई 2002 में उसने इनको एवार्ड से नवाजा कि इन्होंने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बैतें करवाई हैं। और ये बैतों का सिलसिला जो है इनके दौर में बहुत आलीशान मकाम तक पहुंचा है और जमात ने बड़ी जोरावर मदद से तरक्कियात की हैं। तो हुआ कुछ यूं कि जब इनको अवार्ड दिए गए और ये जो बड़े बड़े नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, ये उन गरीबों के चंदों के ऊपर इनको हर साल जो है वो शाही प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पे जलसा सालाना यूके में जाने के लिए इनको जो है वो फ्री टिकट्स और वीज़ा वगैरह फराहम किए जाते हैं और आज भी किए जा रहे हैं। तो जब 2014 में मैं एज ए मुरब्बी कादियानी जमात की तबलीग में मसरूफ़ था, तो मिर्ज़ा मसरूर साहब जो हैं इन्होंने मिर्ज़ा मसरूर साहब ने ख़त लिखा कि वो जो पुराने हमारे बैत कुनिंदगान थे उनको तलाश किया जाए और उनको निज़ाम जमात के साथ मुंसलिक किया जाए, क्योंकि 2005 तक जो 1993 से 2005 तक की रिपोर्ट्स आज मैंने लिखी है वो 16 करोड़ के करीब बनती है। तो 16 करोड़ के लोग जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं? ये मिर्ज़ा मसरूर साहब ने 2014 में जितने भी मुरब्बियान थे उनको मुखातिब करते हुए एक ख़त लिखा कि जनाब ये जो 16 करोड़ की हमारे पास फहरिस्त है कि उसमें ये 2005 तक की रिपोर्ट है, 2017 तक की जो रिपोर्ट है वो कादियानियों की 17 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। वो भी मेरे पास महफूज है 1993 से 2017 तक की, जो इनकी अल-फज़ल में अल-फज़ल इंटरनेशनल अल-फज़ल जो इनका है रोज़नामा अल-फज़ल, उसमें जो इनकी जुलाई के बाद जलसा सालाना जुलाई में होता है, तो जुलाई में जो इनकी रिपोर्ट शायद होती वो मेरे पास महफूज हैं। तो उनके मुताबिक 1993 से 2017 तक को जमात की तादाद है वो 17 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। तो मिर्ज़ा मसरूर साहब को ये फ़िक्र लाहक हुई कि ये जो इतने लोग हैं 17-18 करोड़ के करीब अवाम है, ये आखिर रहती कहाँ पे है, इनको तलाश किया जाए। तो उन तलाश करने के सिलसिला में हमें भी एक ख़त मौसूल हुआ कि आप जमात के पुराने जो बैत कुनिंदगान हैं जिन्होंने 2000 और 2001 में बैतें हुई हैं उनको तलाश किया जाए। तो उनके तलाश करने में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इलाकों में हमारी तश्कील कर दी गई। तो सिंध का इलाका था नगर पारकर का, वहाँ पे हमारी भी तश्कील हो गई। तो चुनांचे हम एक टीम की सूरत में वहाँ पहुँचे। तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे कुछ हमें फहरिस्त दी गई कि ये फलां इलाके के लोग हैं, इसमें एक गांव में 100 के करीब जो है वो उन्होंने फलां सन में 2000 में इतने एक जगह पे 100 अफराद ने बैत फॉर्म फिल किया, वहाँ पे 200 अफराद ने बैत फॉर्म फिल किया। तो जब हम उस गांव में पहुंचे जा साहब, तो जब हम उस गांव में पहुंचे, ये गांव था इंडिया का बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, जहां नगर पारकर में ये सिंधिया वाडिया और ये जो फूल नगर और कुहाड़ा ये वहाँ के इलाकों के नाम है। तो वहाँ पे जब हम पहुंचे तो शेख वहाँ ये हुआ कि हमने उस नंबरदार को, वहाँ के जो हिंदू नंबरदार होते हैं उनको पटेल कहते हैं, तो हमने पटेल साहब से जाकर बात की कि हम चनाब नगर से रवा से आए हैं, तो हमें ये इन लोगों से मिलना है। इन्होंने 2001 में और 2000 में ये जमात अहमदिया में शामिल हुए थे और हमें इनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। तो पटेल साहब ने कहा जी आप इनके नाम बताएं, उनके नाम क्या हैं? जब उनको बताया गया कि एक का नाम ताहिर अहमद है, दूसरे का नाम जो है वो गुलाम अहमद है, तो इस तरह के नाम, किसी का नाम जाहिद है, किसी का नाम शमीम है, तो वो मतलब कि एक हमने उनको नाम बताया कि ये सारे नाम हैं। तो उसने कहा बात ये है कि ये तो जो आप गांव बता रहे हैं, इस गांव में तो सिर्फ 4 घराने हैं जो कादियानी हैं, और 4 घराने जो हैं वो कादियानी है, और उनकी टोटल जो तादाद थी वो 10 थी, यानी कि 10 अफराद पे मुश्तमिल थे वो घराने। तो आप कह रहे हैं कि हमारे इस गांव में 200 अफराद ने कादियानी को कबूल किया है, तो ये किस सन की बात है, ये कैसे हुआ? हमने कहा हमें तो नहीं मालूम ये कैसे हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा जी, मैंने कहा कुछ आप बताएं। उसने कहा बात ये है, उसकी पटेल की उम्र थी तकरीबन उस वक्त
55-60 साल के करीब उसकी उम्र थी पटेल की। तो उसने कहा बात यह है कि हम यहाँ से परदेशी तौर पे जो है हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं और ये 4 अफराद, ये 4 फैमिली जो हैं, ये हमारे पहले पटेल थे, इन्होंने कादियानी को कबूल किया है। इनके बच्चे जो हैं वो नगर पार्कर का जो अहमदिया मिशन हाउस है वहाँ पे वो ज़ेर तालीम हैं। और हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ था कि 2001 और 2000 में यहाँ पे बड़े-बड़े कादियानियों के डॉक्टर आए थे। सिंध में कादियानी मुरब्बी को डॉक्टर कहते हैं, मोटर डॉक्टर कहते हैं। अच्छा, अच्छा। तो जी ये वहाँ पे इन्होंने कुछ चावल वगैरह की देगें पकाई और वहाँ इन्होंने यहाँ हमारे गांव में जो गरीब हिंदू थे, जो शूदर कौम से ताल्लुक़ रखते थे, उनको इन्होंने वो चावल की देगें तक़सीम की और उनके नाम लिखते गए और वो एक फॉर्म फिल करते गए। हमें नहीं मालूम कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था। हमें यह कहते थे कि आज से आपका नाम ये है, आपका नाम ये है, आपका नाम वो है और उसके बाद वो चले गए। उसके बाद ये हमारे गांव में नहीं आए, आप हमारे गांव में आए हैं। तो बात ये है कि हमारे गांव में इस तरह का कोई कादियानी मौजूद नहीं है इन 4 घरानों के अलावा। तो इनकी बैतों की जो एक ये है इनकी बैतों की बैकग्राउंड कि ये कैसे हाफिज मुजफ्फर और मुबश्शिर कालू ने बड़े-बड़े इनामात तो वसूल किए, मगर मैं आज भी इनसे यही सवाल करता हूं कि नगर पार्कर में जिन वो लोग जो आपने जमात में शामिल किए थे वो कहाँ हैं? तो वहां पे 200 में से सिर्फ निकले 10 अफराद। तो बाकी पूरे नगर का भी यही हाल था और सिंध का भी यही हाल था। और अब नवाजाबाद स्टेट जो हालिया ये 2018 में जब मैं नवाजाबाद, अहमदाबाद, हैदराबाद में नवाजाबाद स्टेट में गया तो अहमदाबाद हैदराबाद में नवाजाबाद स्टेट है, नवाजाबाद फार्म है, ये शिलान फैक्ट्री वालों का है। वहाँ पे इनके तकरीबन शिलान फैक्ट्री का जो बागात हैं वो तकरीबन 1500-1600 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है वो इलाका। और वहाँ पे कादियानियों की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पे हिंदुओं के 200 घराने जो हैं वो आबाद हैं और 200 के 200 घराने जो हैं वो कादियानी जमात में शामिल हैं। तो 2018 में जब 2018 में मैंने वहाँ का नवाजाबाद स्टेट का दौरा किया तो उस वक़्त ये जो चौधरी निसार खोड़ो है सिंध के, उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने भी कादियानी को कबूल किया और वो वहाँ उस नवाजाबाद स्टेट के निगरान थे। तो जब उनके पास मैं तकरीबन 1 हफ्ता रहा तो उनसे जब वो पूरे नवाजाबाद स्टेट का दौरा किया तो वहाँ मालूम करने से ये हुआ कि वहाँ नवाजाबाद फार्म में 200 घराने हिंदू आबाद हैं। हिंदू 200 घराने आबाद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कादियानियों के वहाँ पे 20 या 25 घराने जो है वो वहाँ पे आबाद थे। तो ये 200 घराने और 25 घराने, ये 175 घराने तो इन्होंने मुफ्त में वहाँ डाले हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को धोखा देने के लिए। वो जो 25 होंगे वो पैदाइशी तौर पे जो फंसे हुए हैं वो हैं कि नए हुए थे 25? जी बिल्कुल। और वो जो 175 हिंदुओं के घराने थे वो पहले नसीमाबाद स्टेट में किसी और हिंदू के जो थे वो उनके यहाँ बिके हुए थे। वो उनके 175 घराने जो थे वो वहाँ पे बिके हुए थे। उन्होंने वो जो बड़े नंबरदार थे नसीमाबाद स्टेट के, उन्होंने वहां से कुछ हर घर के जो बड़े सरबराह उन्होंने लाखों की में पैसे लिए हुए थे। फिर इन कादियानियों ने उनको वहां से छुड़वाया, छुड़वाया और 175 घर को नवाजाबाद स्टेट के ऊपर आकर आबाद किया और उनको उनके इवज जो तावान उन्होंने वसूल किया हुआ था वहां पे तावान की रकम दी और यहाँ पे आकर इनको अपना जो है मुजारा जिसे कहते हैं, मुजेरा पंजाबी में कहते हैं, वो आकर बनाया। यानी कि अब वो 175 घराना जो है वो ताहयात इनका वहां पे गुलाम बनकर जिंदगी गुजार रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये इनकी सूरत हाल है। वहां पे इन्होंने जितनी भी स्टेट बनाई हुई हैं, हैदराबाद के अंदर 6 स्टेट्स हैं, नवाजाबाद है, महमूदाबाद है, मुहम्मदाबाद स्टेट है,
احمد آباد اسٹیٹ ہے، طاہر آباد اسٹیٹ ہے، نسیم آباد اسٹیٹ ہے. تو یہ جتنی بھی قادیانیوں کی وہاں پہ اسٹیٹس ہیں، ان اسٹیٹ کے اندر جتنے بھی قادیانیوں نے وہاں پہ مظاہرے رکھے ہوئے ہیں، یہ سب انہوں نے وہاں پہ غلام بنا کر رکھے ہوئے ہیں. کوئی بھی اپنی زیادہ نہ زندگی نہیں گزار سکتا وہاں پہ. ربی صاحب سوال یہ ہے، اگر آپ اجازت دیں، یہ جو سٹیٹس ہیں یہ احمدیہ کلٹ کی ملکیت ہیں، یہ مرزا فیملی کی ملکیت ہیں، کہ یہ عام قادیانیوں کی ملکیت ہیں؟ جی وہاں پہ یہ جو صدر انجمن احمدیہ کے نام کے اوپر نوازہ جو نسیم آباد اسٹیٹ ہے وہ 350 ایکڑ کے اوپر محیط ہے، اور یہ احمدیہ کلٹ کے جو یہ مسرور خاندان کی اور اس کی جو امیوں کے خلیفہ ہیں، یہ ان کے چندوں سے خریدی گئی، اور ان کے سربراہ وہ ہیں جب ان کو چندہ دینے کے، جب اشتہار شائع کرنے کے لیے بھی ان کے پاس رقم نہیں ہو کرتی تھی. میر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک طرف جماعت کے بڑھنے کی خوشی ہے، اور دوسری طرف میرے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں کہ میں جماعت کو جو ہے وہ اشتہار شائع کر سکوں. تو آج یہ بڑے بڑے محلات یہ کہاں سے آئے؟ یہ ہمارے آباء و اجداد کے چندوں کے اوپر جو بنائے گئے نظام ہے، یہ چندوں کے اوپر جو لوٹا گیا ہمارے آباء و اجداد کو، یہ اس کے سوال نتیجہ میں انہوں نے اسٹیٹس بنائی ہیں. مربی صاحب میں تھوڑا سا معذرت کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے علاقے کا یہ حال ہے کہ لوگ جو احمدیہ کلٹ کے لوگ سن رہے ہیں، کئی لوگوں کے 4 کنال، کئی لوگوں کی 2 کنال، اور کئی لوگوں کی زمین بھی نہیں ہے، اور وہ چندہ دے رہے ہیں. ان 1600 ایکڑ زمین جو میں نے پہلی دفعہ سنی ہے کہ پاکستان میں 1600 ایکڑ زمین بھی کسی نے خریدی ہوئی ہے جماعت نے، اور یہ سارا یہ مرزا فیملی کا بزنس ہے، انجوائے کر رہے ہیں. اور یہ میرے علاقے کے جن کے پاس روٹی کے پیسے نہیں ہیں وہ اس کلٹ کو دے رہے ہیں. یہ ہے ان کے چندے کا حال. نہ کریں سوال، یہی حال ہوگا آپ اچھا کے سر چندے صاحب، کا. ہمارا جو ہے وہ ٹائم تقریباً مکمل ہونے والا ہے، تو آپ اپنی جو بات ادھوری رہتی تھی وہ کمپلیٹ کریں. اس کے بعد ہمارے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی ہیں، ان کے دیکھیں فائنل ویوز ہم لیں گے. میں 1-2 منٹ میں اس کو، جزاک اللہ آپ نے دوبارہ ٹائم دیا، میں فنش کرتا ہوں. 2000 بیتوں کے حوالے سے، میں تعداد کے حوالے سے بات کروں. مرزا مسرور صاحب نے 2005 اور 4 کے جلسوں کے دوران یہ بات کی تھی کہ چونکہ 1908 اور 2008 تو 100 سال جماعت کو کمپلیٹ ہو جائیں گے، تو 100 سال کا جب ہم انیورسری منائیں تو 50% جو ہمارے چندہ دہندگان ہیں وہ وصیت کریں. 50% چندہ دہندگان. اور 2008 کا جو ان کا ٹارگٹ تھا، وہ انہوں نے جیسے بیتوں کا فراڈ یہ جھوٹ ہے، اس طرح وہ ٹارگٹ بھی انہوں نے پورا کر لیا بڑھا چڑھا کے. اور ان کا کہنا تھا کہ ہم ہمارے 68,000 کے قریب، 68,000 کے قریب ہمارے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے وصیت میں شامل ہو گئے ہیں. تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ ویڈیو بھی بنائی تھی، یوٹیوب پہ بھی ہے. انہوں نے کہا کہ چونکہ وصیت جو ہے وہ 15-16 سال کے بعد لوگ کرتے ہیں، تو اگر 50% لوگوں نے وصیت کی ہے اور ان کی تعداد بڑھی ہے ٹوٹل 68,000، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 15 سال سے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو اگر شامل کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہاف ہو جاتا ہے. فیملی میں 2-3 بڑے ہوتے ہیں، 2-3 چھوٹے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا میرے اندازے کے مطابق اس کو ڈبل کر لیں تو یہ ان کی اصل تعداد بنتی ہے. تو انہوں نے یہ ویڈیو بنائی کہ انہوں نے یہ اپنا موقف دیا کہ یہ ان کی تعداد، یہ سارا جو کروڑوں کا جھوٹ ہے، ان کی تعداد 1,40,000 کے قریب ہے. ٹھیک ہے. میں نے جب اس پہ تحقیق کی ہے تو مجھے جو کنفرم ان کی جو ملی ہے تعداد، وہ ہے ضیاء رسول صاحب، جو یہ اندر کی ان کی باتیں ہیں، 3,82,412. یہ ان کی تعداد ہے، جس میں سے بے شمار لوگ اب جو چندہ دے رہے تھے وہ بھی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. اور بے شمار لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس سے بھی یہ تعداد کم ہے. میں ایک اعلان کرتا ہوں ان احمدیہ کمیونٹی کے لیے، اور یہ سارے سن رہے ہیں دوست، مسلمان بھی سنتے ہیں اور یہ احمدیہ کلٹ کے بھی سنتے ہیں. میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے 16 کروڑ کی بیعتیں کی ہیں، یہ اگر اس کا ثبوت دے دیں
तो मैं 1 करोड़ रुपया इनको नाम दूंगा। वाह जी वाह, 1 क्या लाख कहना जी। 1 लाख डॉलर जो होता है वो करोड़ से ज्यादा होता है। तो बिल्कुल। ऑलमोस्ट 1 लाख डॉलर के करीब मैं, ये दुनिया सारी सुन रही है, मेरा ये इनसे वादा है, ये 16 करोड़ जो बहते हैं ये उसका सबूत दे दें। आज कंप्यूटर का दौर है। एक और बात अहमदिया कल्ट के लोगों को पता है, मुसलमानों को नहीं पता। हर जो अहमदिया कल्ट का बंदा है उसका बच्चे का, औरत का, बूढ़े का नाम, जैसे गाड़ी को रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाते हैं, इनके रिकॉर्ड में है। अगर ये रिकॉर्ड अगर ये देना चाहें तो इनके लिए 2 मिनट में कंप्यूटर से ये ढूंढ के दे सकते हैं। मसलन इनकी फाइलें, हर बंदे को नंबर प्लेट लगी हुई है, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। तो ये मैं दोबारा कहता हूं, हम 1 करोड़ का इनाम देंगे अगर ये गद्दी नशीन या अहमदिया कल्ट के मुरब्बियान हमें अपनी जमाती तौर पे रिपोर्ट दें, सबूत दें कि हमारे ये 16 करोड़ बंदे हुए हैं। तो अल्लाह के फजल जी से इनका ये झूठ। हाँ जी चौर साहब, ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। ये जो लोगों से जो है वो हजार करके चंदे लेते हैं, तो करोड़ रुपया इकट्ठा आ जाएगा तो आप अपनी अहमियत की और भी तबलीग कर सकेंगे, 1-2 चैनल और चुना लीजिएगा। तो ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चौर साहब ने जो है वो करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है कि अपनी ये तादाद साबित कर दें। एक तो इससे ये होगा कि मौलवी सारे झूठे हो जाएंगे, जो आज तक कहते रहे नहीं जी ये इतने नहीं है, इतने नहीं है, इतने नहीं है, तो सारे मौलवियों को भी झूठा करें। डबल अपॉर्चुनिटी आपके पास है, डबल फायदा होगा। सारे मौलवियों को भी झूठा करें और करोड़ रुपया इनाम भी हासिल करें। और अगर और ना हो एंजॉय सका, करें। हाँ जी, और अगर ना हो सका तो फिर आप खुद ही सोच लें कि आप लोगों के साथ कैसा फ्रॉड किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। हमारे साथ कुछ और साथी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जो है वो बात करेंगे। बशीर अहमद शाह साहब भी मौजूद हैं और कुछ और साथी हमारे साथ शामिल हुए, तो उनसे बात करेंगे। मोहम्मद सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे मिजाज हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। सबसे पहले मैं जिया रसूल भाई ताहिर डार साहब बोल रहा हूँ, आमिर मुनीर साहब और एस चौधरी साहब और बशीर अहमद शाह साहब, इन सबको मेरा अजमत का सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। और वैसे भी एस चौधरी साहब से मेरी वॉइस मेल पर भी गुफ्तगू हुई है, वॉइस मेल पर भी बात हुई है, और परसों चौधरी साहब ने मुझे फ़ोन पर भी बात किया है। इसका मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ। दीगर यह है कि मैं शमशुद्दीन भाई के चैनल पर आता हूँ और उस वक्त इत्तेफाकन जिया रसूल भाई भी वहाँ पर थे, और मैंने एक बात रखी थी कि क्यों ना मिर्ज़ा मसरूर कुरान की तफसीर करे, तो वो अभी मैं यूट्यूब पर बहुत ज़ोर शोर के साथ देख रहा हूँ। मिर्ज़ा साहब के इल्हामात पढ़ के सुनाए थे जिया रसूल भाई, जो बहुत ही मज़ेदार थे। खैर, मैं आप सबको जो है तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से आपके लिए इस्तिकामत की दुआ करता हूँ। और मेरा एक हर चैनल पर, मैं अक्सर शमशुद्दीन भाई के चैनल पर जाता हूँ, पहली बार जिया रसूल भाई के चैनल पर आया हुआ हूँ। मेरी एक दरख्वास्त है, देखिए एक रिक्वेस्ट है, ऑर्डर तो नहीं है। ये जो बकवासात मिर्ज़ा ने किया है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, क्यों ना हम इसका जो है अंग्रेजी में तर्जुमा करके सारे यूरोपीय ममालिक, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ कहीं ये मिर्ज़ाई है, क्यों ना वहाँ के हुकूमत को ये बता दें कि इनके किताबों के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क्या रवैया है इनका, ताकि इनको जो है वहाँ से दरबदर कर दे। ये मेरा एक आजिज़ाना और मुखलिसाना एक रिक्वेस्ट है। आप लोग तो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसे जज़ाए खैर दे, बेहतरीन जज़ा दे, अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं। क्यों ना इस सिलसिले में, इस ज़मीन में, वो जो अंग्रेज़ी में जो मिर्ज़ा साहब ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तौहीन की है, वो इन अंग्रेज़ी ममालिक में जो है उसका इंग्लिश में तर्जुमा के हवाला दे के इनकी किताबों से, ताकि जो है उनको भी आसानी हो जाए कि यह कल्ट किस किस्म का कल्ट है, ये अहमदियत। हो सकता है आप में बिल्कुल बिल्कुल, हमने वो इंग्लिश में, मेरा चैनल भी अपना बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने दिया था, मैं दोबारा भी शेयर कर देता हूँ। इंग्लिश का चैनल जो है वो हमने बनाया हुआ है, तो इंशाल्लाह हम जिस तरह उर्दू में इनको एक्सपोज किया है,
اب انشاءاللہ انگلش لینگویج میں بھی ان کو ایکسپوز کریں گے. اور ہمارے تمام ساتھی جو ہیں یہ بشیر احمد شاہ صاحب ہیں, ان سے بھی انشاءاللہ ہم معاونت حاصل کریں گے. داور عزیز بھائی ہیں, بابر بٹ صاحب ہیں, ایسے چودھری صاحب ہیں, اور ہمارے کچھ ساتھی ہیں. تو سب مل ملا کے جو ہے ہم ویڈیوز بناتے ہیں وہاں پہ. تو انشاءاللہ جیسے آپ نے فرمایا انگریزی زبان میں انشاءاللہ مرزا صاحب کو ایکسپوز کیا جائے گا. اور جب یورپین کنٹریز کے لوگوں کو, کرسچنز کو مرزا غلام قادیانی کی اصلیت کا پتہ چلے گا, اس کے عقائد کا پتہ چلے گا, پھر ان ممالک میں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا وہ پھر دیکھیں گے ہم انشاءاللہ. وہ اس کے لیے ایک آخری بات کر رہا ہوں ضیاء رسول بھائی, اس کے لیے جی ہم کیوں نہ ایک باقاعدہ ایک نیوز پیپر کی شکل میں, ایک بکلیٹ کی شکل میں ان کے پورے جو الہامات ہیں, وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخی ہے, اس کا اردو میں ایک طرف ترجمہ, ان کی کتاب سے حوالہ, ادھر طرف انگلش میں اس کا جو ہے ٹرانسلیشن کر دیں, تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں. اور جی آخر بالکل. میں ایک بات ہے, میری ایک گزارش ہے, چونکہ ہم یہاں پر رہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں جی جی اکثر بشیر شاہ صاحب تھوڑا پنجابی زیادہ استعمال کرتے ہیں, وہ جو ہمارے سر کے اوپر سے چلے جاتی ہے. اچھا اور اچھا. آپ اس کا اردو میں ترجمہ کر دیں بیچ میں, تو ہمارے لیے بہت مفید ہے. اور آخر میں ایک بار پھر جاتے ہوئے خاص کر میں ایسے چودھری صاحب کا بہت ممنون و مشکور ہوں, اور جس انداز سے وہ بات کرتے ہیں, کول کام بہت ہی سے, اور بشیر شاہ صاحب سے بھی, ان تمام دوستوں کو جو ہے میرا پھر عظمت کا سلام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ, عافیت کے ساتھ اور لمبی عمر دراز کریں, تاکہ جو ہے دین اسلام کا کام کرنے میں آپ رواں دواں رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. ہمارے محترم بزرگ تھے انڈیا سے ہمارے ساتھ, بہت بہت شکریہ ان کا تشریف لائے, اور بہت پیار انہوں نے جو ہے دیا ہمارے تمام شاملین کو بھی. ان کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے. بشیر احمد شاہ صاحب, آخری جو ہے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان بیتوں اور تعداد کے حوالے سے؟ ہاں جی, اچھا, ان کی کوئی کچھ نہیں ہو رہا, یہ لوگ کی ایڈوانٹیج لے رہے ہیں ریفیوجیز. فار ایگزامپل انہوں نے کوشش کیا چائنا جانے کی, کہ ہم جڑے مسلمان ہیں اتھے ہم ان کو مدد کریں, مدد نہیں ہے, یہ ان کو کنورٹ کرنے چاہتے ہیں, رائٹ. اور پھر جڑے مسلمان برما میں ہیں, یہ یونائٹڈ نیشن سے ذریعے یہ چاہتے ہیں ہم اتھے جا کے ان کی مدد کریں, کیونکہ پھر ہماری باتیں ہو جائیں. انہوں نے یہی گیم کھیلی تھی افریقہ میں. افریقہ میں صرف لوگ کی غلطی نال بیڈ سائن انہوں نے کیتی ہے, کیونکہ پھر ایجوکیشن فری ہو جاندی سی. افریقہ کے ملکوں میں ایجوکیشن ہی نہیں فری, رائٹ. لوگوں نے پڑھنا ہوندا وے کہ انہوں نے کوئی نالج ہو جاوے, وہ کہندے نے ایتھے بیڈ سائن کر لو, پھر تو سارے کام ہو جائیں گے, رائٹ. غربت بہت ہے نا ادھر, رائٹ. اور پھر جڑے مربی نے, اے سب تو زیادہ لوگ خطرناک لوگ ہیں. کدی کوئی احمدی مربی نال بڑے دھیان نال بیٹھو, وہ بڑے چلاک نے. انہاں دی نوکری ہے انہاں دے بچیاں نو اے کالج فری جان دیندے نے, رائٹ. مربی ہے ایتھے امریکہ چ, مربی ہوندا سی, ہن تے لگدا وے کہ وہ آسٹریلیا میں ٹرانسفر ہو گیا تھا. اس کا نام تھا انعام الحق کوثر, تے اس کا بیٹا بھی مربی ہو گیا سی, تے اس کا بیٹا تے امریکی سی, تے او تے سوال بڑا پوچھدا سی. تے خلیفہ نے کہا اچھا تو سوال بڑا پوچھدا وے, اسی تینوں افریقہ بھیج دینے ہیں, رائٹ. انہیں پھر چھڈ دتی, انہیں پھر مربی ہونا چھڈ دیتے. پتہ نہیں کس طرح کوئی 10-15 سال پہلے میں کوشش کر رہا ہوں اودا کانٹیکٹ انفارمیشن لینے کا, پر یہی ان کی کہانی ہے. ان کے مربی ان کی جماعتوں کو چلا رہے ہیں, ان کے بچے جماعتوں کو چلا رہے ہیں, اور سارے نہیں, اور سارے نس گئے. تے بس میرا یہ فائنل ورڈ ہے. جی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو. محمد صدیق صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ پنجابی بولتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی, ٹرانسلیٹ کر دیں. تو سر یہ کہہ رہے تھے
کہ یہ سارے لوگ ان کی جماعت میں سے نکل گئے ہیں, دوڑ گئے ہیں, اور ان لوگوں نے کوشش کی ہے کچھ کہ چائنا میں آ جائیں اور برما میں چلے جائیں. بظاہر یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے جو مسلمز ہیں, جیسے برما میں ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو ان کی ہیلپ کی جائے, تو یہ کہہ کے وہ وہاں جانے کی کوشش میں تھے. لیکن دراصل ان کا جو پیچھے مشن تھا وہ یہ تھا کہ ان کو کنورٹ کر کے مرزائی کیا جائے, ان کو مرزائی بنایا جائے. لیکن وہاں پہ بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکے. افریقہ میں انہوں نے یہی کام کیا, وہاں چونکہ غربت بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ غربت افریقہ میں پائی جاتی ہے, تو ان کے جو اخراجات تھے وہ انہوں نے اپنے ذمہ لیے افریقن پیپلز کے, کہ آپ کی اسٹڈی کے اخراجات, آپ کی زندگی کے ضروریات جو ہے وہ ہم پوری کریں گے, تو آپ جو ہے وہ ہماری بیعت کر لیں. تو مطلب اس طرح جس طرح بھی وہ عامر منیر صاحب نے بتایا کہ لوگ خریدے ہوئے ہیں, تو انہوں نے خریدنے کی کوشش کی ہے. باقی ان کی طرف جو ہے وہ کنورٹ کوئی نہیں ہوتا. ان کے مذہب کو پڑھ کے, ان کی تعلیمات کو دیکھ کے کوئی ان کی طرف نہیں آتا. بس اس طرح کی لالچیں دے کے, جھوٹ بول کے, یا کوئی اس طرح کے فراڈ لگا لگو کے یہ لوگوں سے بیعت فارم فل کروا لیتے ہیں. ہمارے ساتھ خرم منیر صاحب ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام وعلیکم السلام جناب. میرا کیسے کوشچن ہیں؟ وہی تھا جو بشیر صاحب نے جس کا آنسر دے دیا ہے جی کہ افریقہ کے اندر جو ہے نا ان کی جب ویڈیوز دیکھی جاتی ہے تو وہ دکھاتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ استقبال کر رہے ہیں اور کوئی جمگٹا سا لگا ہوا ہے اور دکھا رہے ہیں, بہت سی تعداد ہے ان کی. خیر اس کا تو انہوں نے جواب دے دیا, مجھے سمجھ بھی آ گیا کہ یہی بات ہے مین, کیونکہ وہاں غربت ہے اور ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, ان کو اس طرف لے کے آیا جاتا ہے. پھر ہیلتھ کے کام بھی کرتے ہیں, نلکا بھی لگا دیتے ہیں, پانی بھی لگا دیتے ہیں. افریقہ تو اب کی میرا اگر سپلیمنٹری کوشچن جی سپلیمنٹری آپ کوشچن یہ تھا کہ یہی سوال کام مکمل کریں. جی جی آپ سوال مکمل کریں. سوری. ہاں جی, اب یہ میرا سوال اگلا یہ تھا کہ ہیومینٹی فرسٹ پاکستان میں تھر پارکر کے ایریا میں بہت کام کر رہی ہے, دکھاتے ہیں جی نلکا لگایا, یہ لگایا. یہ لیگل آرگنائزیشن ہے یا کیا, ان کا امبریلا کیا ہے؟ مطلب دیکھا جائے تو اس کے اوپر تو مسرور احمد ہی ہے اور جماعت احمدیہ پہ ویسے پابندی ہے, لیکن یہ کام کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی کیا وہ کام یہ کر رہے ہے ہیں؟ کہ یہ ہاں نان جی, میں کچھ دسنا. سو گل ہے وے کہ کوئی بندہ نہیں مان سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام انڈیا چ فوت ہویا ہے, کوئی نہیں مندا. وہ اتنی ridiculous گل ہے کہ سارے چھڈ دیں گے, رائٹ. اے گل نہیں دستے, اے گل اینڈ تے جا کے دستے نے. سو وہ کہندے نے چلو اسی تانوں کپڑے دے دیننے ہاں, کوئی اسی تہاڈے بچیاں دی ٹیوشن دے دیننے ہاں, اسی تانوں پیسے دے دیننے ہاں, ساڈے نال دوستی کرو. پھر so Humanity First is a charity that was started by Mirza Tahir Ahmed. انہوں بھی پتا سی کہ لوکی کوئی نہیں جوائن کر رہے. انہیں پھر Humanity First کو بازنیا بھیجیا. اس زمانے 1995 سے اسی سنیا سی بازنیا چ بڑے لوکی احمدی ہو رہے نے, انہوں سارے نس گئے, رائٹ. ایسے ساری گل سی کہ پیسے پوسے دے تے احمدی ہو جاؤ. میں بھی بہت لوگوں نے جب میں پاکستان گیا سی 2004 میں, سارے لوگ مینوں پوچھتے سن کہ کیونکہ میں تے میرے ابے دا گاؤں تے بھی گیا سا, وہ پوچھتے سن کتنی دیر لگتی ہے کہ اسی قادیانی ہو جائے تے اسی امریکہ پہنچ جائیں, کتنے مہینے لگتے ہیں, سارے پوچھتے سن. تے میں کہنا سا مینوں کی پتہ, میں تے پہلی دفعہ آیا, مینوں تے پتہ نہیں. سو جیڑی Humanity First ہے, this is a fraudulent organization. ان کے اوپر انویسٹیگیشن کدی نہیں ہویا. جب ایک دفعہ انویسٹیگیشن ہو جاوے تے سارے ختم ہو گئے. سو اس طرح پیسے چوری کر دینے کہ پیسے جب لندن جاندے نے, پھر جب وہ ری ڈسٹریبیوٹ کر دینے اوتے چوری ہوندی ہے. سو جڑا مرزا مغفور احمد ہے, او خلیفہ دا بڑا بھرا ہے, او امریکہ دا صدر ہے, او بھی Humanity First دا بھی کوئی ایگزیکٹو چیئرمین ہے, رائٹ. اس طرح انہوں نے پیناما پیپرز میں پیسے پائے تھے, اگے پیچھے پیسے پوسے چھپا دیتے سن. سو جیڑی Humanity First ہے, یہ ان کی فرنٹ بزنس ہوندی ہے. فار ایگزامپل جیڑی ایلیگل ایکٹیویٹی ہوندی ہے, لوکی پہلے سٹور دکھاندے نے, اگے سٹور ہے, پیچھے چوریاں ہو رہی ہیں. سو اے کہانی ہے. اوکے, تھینک یو ویری مچ, جزاکم اللہ. شکریہ جی. اوکے, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ جی. تمام احباب کا جو تشریف لائے. خرم منیر صاحب نے ایک بہت اچھا کویسچن کیا تھا, ان کا ماشاءاللہ جواب دے دیا ہے. تو ویسے بھی جو ہے یہ چونکہ پاکستان میں جو یہ ہوتے ہیں نان گورنمنٹ جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں, این جی اوز,
تو ان کو ظاہر ہے یہ الاؤڈ ہیں پاکستان میں، وہ اس طرح کے چیریٹیز ورک جو ہے وہ کر سکتی ہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ انہوں نے یہ اس میں جو ہے وہ ایک ریلیجیس جو ہے وہ اپنے اوپر چھاپا بظاہر نہیں رکھا ہوا، اندرون خانہ یہ چوری چھپی جو اپنے اکثر مشن ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کے یہ جتنے بھی کام ہیں، کوئی چیریٹیز کے ان کے آرگنائزیشنز ہیں یا کوئی پروگرامز ہوتے ہیں، یا کوئی جس طرح یہ سکولز بناتے ہیں، یا کوئی اپنے میڈیا جو ہے وہ اس طرح کے کوئی پلیٹ فارمز بناتے ہیں، تو بیسک تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو مرزیت کی طرف لایا جائے. لیکن اوپر انہوں نے وہ مقصد کوئی لبادہ جو ہے وہ کوئی اور اوڑا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ان کی انویسٹیگیشن اگر ہونی ہو تو اوپر والی چیز سے ہوتی ہے. زیار صاحب میں دو باتیں، انہوں نے تھرپارکر کا بھی پوچھا تھا، میں دو باتیں یہاں پہ دوستوں کو بتا دوں. تھرپارکر کا، ہم نگر پارکر کا جو ہم رسید کاٹتے تھے، میں جب اس کلٹ میں تھا تو ہم پاکستان میں 2 روپے اس کا علیحدہ فنڈ ہوتا تھا. تو آج مجھے پتہ چلا ہے مربی میر صاحب کی بات سے جو اندازہ ہوا ہے، اور میں نے پہلے بھی ڈاکومنٹری دیکھی ہے وہ نگر پارکر کے ایریے کی، تھرپارکر سندھ کی. تو حقیقت حال یہ ہے کہ وہاں پہ جو ان کی سٹیٹس ہیں جہاں پہ یہ منی بنا رہے ہیں، اپنا انجوائے کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے وہ اڈے بنائے ہوئے ہیں اپنے مرزا فیملی کے، تو یہ غریبوں کا چندہ جا کے ادھر لگا رہے ہیں. اور وہ جو لوگ ہیں، میں نے کئی جلسے اٹینڈ کیے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے، چناب نگر میں جا کے جو نیشنل جلسے ہوتے ہیں، وہاں پہ میں نے آج تک کوئی بندہ زیار رسول صاحب تھرپارکر سے نہیں دیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہاں پہ جا کے، ایک میں نے ڈاکومنٹری دیکھی تھی، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ان لوگوں کو، اس ایریے کے لوگوں کو کوئی مذہب سے لگاؤ نہیں ہے، یہ جاتے ہیں دیگ پکاتے ہیں جس طرح ربی صاحب نے بتایا ہے. اور وہ جو مزدور ہیں، دیگ ہمارے چندے کی اور مزدور ان کی زمینوں پہ، یہ حال ہے وہاں پہ. اب آ جائیں افریقہ کی طرف. میری جو یو کے یونائٹڈ کنگڈم جو ختم نبوت کے اپنے بابا صاحب ہیں، ان سے میری بات ہوئی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک افریقی کوئی سردار تھا، وہ ادھر گھومنے آیا، تو یہ لے گیا اپنی مسجد میں، ادھر جو بات خانہ ہے ان کا، اور وہاں جا کے خدمت کر کے ان کو یہ ہمارے ہی چندے کی وہ جو بڑی بڑی گاڑیاں دکھائیں، اور اس کو کہا کہ یہ اس کو قبول کر لو، اور اپنے علاقے میں جا کے جو بھی آپ کے وہ کسی کمیونٹی، چھوٹی سی کمیونٹی کا ہیڈ تھا، تو ہم آپ کی مدد کریں گے. وہ یہاں سے اعلان کر کے چلا گیا. یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ، ان کی ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پہ، لوگوں نے دیکھنی ہو تو، بابا صاحب کی وہ جو یو کے والے ہیں ان سے میری بات جب ہوئی، وہ کہنے لگے ہم وہاں پہنچے، اور وہاں جا کے ہم نے ان سے کہا کہ مرزا قادیانی صاحب کے آپ نے قائد سنے ہیں؟ وہ کہنے لگا استغفر اللہ. میں نے جب انہوں نے سنائے تو وہ کہنے لگا مجھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، تو آپ کے غریب لوگ ہیں، ہم مدد کریں گے، تو ان قائد کے ساتھ تو میں ابھی چھوڑتا ہوں. وہ یہاں اعلان کر کے گیا، اگلے دن چھوڑ گیا. تو وہ غریبوں کا حال ہے، نہ ان کو پتہ ہے قائد کا یہ حال ہے. وہ ویڈیو ہے، دنیا دیکھ سکتی ہے جو میں بھی بات کر رہا ہوں، یہ بابا صاحب کی، جزاکم اللہ. یہ ہے ان کی باتوں کا اس طرح کا تماشا. اور مجھے دکھ ہو رہا ہے ساری باتیں سن کے کہ یہی میرے علاقے کے جو سیالکوٹ گجرانوالے کے 4 بندے پھنسے ہوئے ہیں، ان کے چندے کو کہیں یہ نئی اپنی زمینوں پہ لگا رہے ہیں پیسے، کہیں یہ پاناما پیپرز میں چھپا رہے ہیں. کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور میرے علاقے کے لوگ جن کی 2 کنال بھی زمین نہیں ہے وہ چندہ دے رہے ہیں، اور جن کی 16 ہزار اور 1600 ایکڑ زمین ہے وہ چندہ لے رہے ہیں. پتہ نہیں ان کو سمجھ کب آنی ہے. چلیں جی، بہت بہت شکریہ اسد چودھری صاحب، جزاک اللہ. اور کوئی ساتھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں پروگرام کو اختتام کرنے لگا ہوں. شاید محمد صدیق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ان کو لے لیتے ہیں. صدیق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضیاء رسول بھائی اور ایسے چودھری صاحب، مجھے تھوڑا یہ اس بات کا خدشہ، یہ جو چناب نگر کے اندر کیا پاکستان حکومت کا کوئی اہلکار نہیں ہے، یا پاکستان حکومت کا کوئی وہاں قانون نافذ نہیں ہوتا ہے کیا یہ نہیں اسٹیٹ ایسی ود ان بات اسٹیٹ؟ نہیں ہے، ایسا کچھ اس نہیں. کا مجھے تھوڑا جی خلاصہ کر دیجیے. پاکستانی دیکھیں، وہ پاکستان کی حکومت کے اندر ہی ہے وہ جو سٹی ہے، اور اس میں قانون بھی پاکستانی ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ہمارے علاقے کا جو میں کہتا ہوں خون پسینہ انہوں نے چوس کے وہ ایک اپنا سٹیٹ اندر سٹیٹ بنائی ہوئی ہے، اور بد نصیبی ان لوگوں کی ہے جو اس کمیونٹی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جو حکومت کے پاس جانے کی بجائے ان جو بدترین ملا ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے ذلیل ہو رہے ہیں. اور یہ انہوں نے کلٹ ایسا تیار کیا ہوا ہے، جال ایسا بنا ہوا ہے کہ جو نہیں جاتے ان کا یہ اخراج کر دیتے ہیں. آپ یوں کہہ لیں کہ جس طرح وہ پرانے پتھر کے دور کا سردار ہوتا تھا،
وہ لوگوں کو دبا کے فیصلے کرتا تھا. یہ روا کے لوگ جو ہیں بیچارے یہ اس کلٹ کے اندر رہتے ہوئے ایسے ہی ہیں جیسے پتھر کے دور کے ہیں. ان کے آج بھی فیصلے مولوی کرتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کینیڈا کے اندر رہتے ہوئے یہاں پہ ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا فیملی کا یا جو بھی آپ کے جھگڑے ہیں پراپرٹی کا ہے وہ ان عام مربیوں کے پاس لے کے جانا ہے. یہ تو کینیڈا میں آ کے آزاد نہیں ہوئے. قانون ہے لیکن یہ خود آپ یوں کہہ لیں کہ سورج نکلا ہوا ہے, ان بد نصیبوں کی قسمت میں نہیں ہے کہ یہ اس کی روشنی لے سکیں. کیونکہ وہاں پہ بھی قانون ہے, یہاں پہ بھی قانون ہے, یہ ان کو نہیں پتا. جی ایکچولی بات جو ہے وہ صدیق صاحب یہی ہے کہ ان کی کمیونٹی کے لوگ جو ہے ان کو ان کی جماعت نے پابند کیا ہوا کہ آپ کا کوئی پرابلم ہو, کوئی مسئلہ مسائل ہو, کسی قسم کی تکلیف ہو, آپ نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا. نہ آپ نے تھانے میں جانا ہے, نہ کچہری میں جانا ہے, نہ کورٹ میں جانا ہے, نہ باہر کسی بندے کو بتانا ہے, نہ کسی مسلمان کو بتانا ہے, نہ کسی مولوی کو ملنا ہے آپ نے. تو اپنے لوگوں کو انہوں نے ایسے باندھ کے رکھا ہوا ہے, وہ خود نہیں نکلتے. قانون تو ہے, پولیس جاتی ہے, کئی بار ان کے وہاں چناب نگر میں ریڈ ہوا, ان کے مربی جو ہے گرفتار کر کے لے کے آتی ہے پولیس. وہاں سے ابھی کچھ دن پہلے بھی ان پہ ایک جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا ہے, قرآن پاک تحریر شدہ قرآن پاک جو ہے وہ فروخت کر رہے تھے, اور اس میں ان کا جو سلیم الدین ہے پاکستان کا, جو ان کی جماعت کا نمائندہ ہے, وہ بعد میں رشوت اس نے دینے کی کوشش کی ایک پولیس افیسر کو, تو اس نے رشوت کا بھی ان پہ مقدمہ درج کر دیا. تو یہ قانون ہے, بالکل ہے, لیکن ان کی کمیونٹی کے لوگ خود نہیں باہر نکل کے قانون کی ہیلپ لیتے. بس یہ مسئلہ ہے. میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آج میں نجمہ روزی بہن کی بہت درد بھری کہانی سن رہا تھا. ان کے والد کے ساتھ جو ہوا اور ان کے ساتھ جو ہوا, ابھی جس کا نام لیا آپ سلیم الدین, اس نے کیسا وہ نجمہ روزی بہن کو جو ہے اسٹیشن کے اندر ان کے ہاتھ کو جکڑے ہوئے پکڑا ہوا تھا. وہ کہانی سن کے مجھے بہت افسوس ہوا, اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ بہن جو ہے آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ اس بہن کو اور استقامت, بلند ہمتی عطا فرمائے, آمین. ہاں اچھا, میں نے کچھ کہنا تھا. ربا میں 99 ایئر کی لیس انہوں نے سائن کی تھی 1948 میں, وہ ختم ہو رہی ہے. کوئی 30 سالوں میں ان کو جانا پڑے گا. یہ جو ربا ہے یہ پرماننٹ نہیں تھا. یہ صرف یہ in 2049 no in 2047 پتہ نہیں کیا ہوئے گا ان کے ساتھ. اور اچھا جی میں بتاتا ہوں, اس میں روشنی ڈالتا ہوں کہ چناب نگر کے پاس جو گارجز بنی ہوئی ہیں, پہاڑی علاقہ ہے, وہاں پر ایک ڈیم بنانے کا بھی پلان ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ڈیم ہمارا بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا. ایک عرصے میں اس کی فیزیبلٹی بھی بن گئی ہے. پیچھے نیچرل گارج ہے, وہ دیکھیں بہت بڑا ایریا بن جاتا ہے وہاں پہ, کیچمنٹ اس کو کہتے ہیں. تو وہاں پر آرام سے ڈیم بن سکتا تھا, لیکن ان لوگوں کی وجہ سے وہ ڈیم بھی نہیں ہم بنا سکے, اور اس وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا ہوا ہے. تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ آہستہ آہستہ وہ ڈیم کی کنسٹرکشن کرے گی, تو پاسبلٹی یہی ہے کہ اس کے کچھ ایریاز جو ہے نا وہ اس کے اندر فال کر جائیں گے اور ان کو ایویکویٹ کرنا پڑے گا ایریا. تو یہ ایک پاسبل جو ہے نا وہ سلوشن ہے جس وقت یہ جائیں گے. اس کے لیے اسی وجہ سے یہ جو ہے نا زمینیں جو ہے نا وہ آگے خرید رہے ہیں کہ لیٹ سے ہمارے لوگ جو ڈسلوکیٹ ہوں گے بعد میں اور لیز ختم ہوگی اس وجہ سے بھی, تو ان کو کہیں نہ کہیں ہم سیٹل کر لیں گے. یہ جہاں مرضی سیٹل کریں, جو مرضی کریں, یہ کلٹ ختم ہونے جا رہا ہے بہت جلد. اور جو ایشو لوگوں کے ذہنوں میں آ رہے تھے, الحمدللہ سوشل میڈیا کی برکت سے سارے سامنے آ رہے ہیں, اور تمام جو غیر قانونی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ انشاءاللہ عمل ہوگا. ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ چور صاحب, تمام احباب کا. بشیر احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف لائے, خرم منیر صاحب, محمد صدیق صاحب, عامر منیر صاحب تھے ہمارے ساتھ. سب احباب کا بہت بہت شکریہ. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اور لاسٹ اناؤنسمنٹ پہلے بھی میں نے کی ہے کہ ہم نے انگلش چینل جو ہے وہ کریٹ کیا ہے اپنا ختم نبوت کے حوالے سے. اس پہ جو ہے وہ انگلش ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے ہیں, تو ان کو آپ جو ہے چینل آپ سبسکرائب بھی کر دیں. اس کا لنک میں نے چھوڑ دیا, اور اس کی ویڈیوز کو بھی شیئر کر دیا کریں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی.